السلام علیکم، ویلکم ٹو صدیقی ہیلتھ سروسز۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے مسئلے کے بارے میں جو اکثر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، اور وہ ہے بلڈ پریشر یا خون کا دباؤ۔ اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے کہ بلڈ پریشر کیسے بڑھتا ہے، اسے کنٹرول کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں، اور ایک اہم ریسرچ اسٹڈی ہارٹ ڈور جو 2002 میں کی گئی تھی اس کے بارے میں، اور آخر میں ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے کچھ ایکسرسائزز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بلڈ پریشر بڑھنے کا ایک بڑا ریزن ہے سٹریس۔ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے دل اور بلڈ ویسلز پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ جب ہمارا دماغ سٹریس میں ہوتا ہے تو وہ سگنلز بھیجتا ہے کہ ہارٹ کو زور سے دباؤ دینا شروع کریں۔ اس سے ہمارا بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس میں زیادہ مقدار میں انہیلدی فیٹس، سوڈیم اور کولیسٹرول ہوتا ہے، جو ہمارے بلڈ ویسلز کو نیرو کر کے بلڈ فلو کو روک سکتا ہے۔ جب ہمارا ہارٹ بلڈ کو پمپ کرتا ہے، اگر ویسلز نیرو ہیں تو اس کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے، جس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ اور پھر آتا ہے ہمارا انہیلدی لائف سٹائل۔ اگر ہم ریگولر ایکسرسائز نہیں کرتے، اسموکنگ کرتے ہیں یا پھر الکوہل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو یہ سب ہمارے بلڈ پریشر کو بڑھا سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہمارے آرٹریز میں بلاکیج ہو سکتی ہے، جس سے ہارٹ کو اور بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ایج اور جینیٹکس بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہماری بلڈ ویسلز میں فلیکسیبلٹی کم ہو جاتی ہے، اور اس سے بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جینز بھی پلے کرتی ہیں۔ اگر کسی کی فیملی ہسٹری میں ہائی بلڈ پریشر ہے تو ان کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور اوور ویٹ ہونے سے بھی ہماری باڈی میں ایکسٹرا پریشر کریٹ ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے۔ تو دوستو، ان سب فیکٹرز کو ملا جلا کر ہمارا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل پر دھیان دیں، سٹریس کو مینیج کریں اور اپنے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں۔ اب آتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا ایک آسان اور نیچرل طریقہ ہے صحیح طرح سے سانس لینا۔ سانس لینے کا طریقہ ہمارے نروس سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر نارمل رینج میں رہتا ہے۔ آج ہم ایک خاص طرح کا بریدنگ ایکسرسائز ڈسکس کریں گے، جسے کر کے آپ اپنے بلڈ پریشر کو کم کر سکتے ہیں۔ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز۔ اس ایکسرسائز میں آپ کو آرام آرام سے گہری سانس لینی ہے اور پھر بہت ہی آرام سے اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ ایکسرسائز ہمارے ریسپائریٹری سسٹم کو اسٹرینتھن کرتا ہے اور آکسیجن کو بلڈ میں ایفیشینٹلی سپلائی کرتا ہے۔ آرام سے بیٹھیں اور اپنے آس پاس کا ماحول بہت ہی پرسکون ہو۔ اپنے آنکھیں بند کریں۔ اس سے آپ اپنے آس پاس کے ڈسٹریکشنز کو اگنور کر کے اپنے اندر ہونے والے پروسیس پر دھیان لگا سکیں گے۔ پھر ناک سے گہری سانس لیں۔ اس میں یہ دھیان رکھیں کہ سانس کو پورا اندر لے رہے ہیں۔ پیٹ کو بہت ہی آرام سے باہر نکلنے دیں۔ سانس کو دھیرے سے باہر نکالیں۔ اس میں یہ دھیان رہے کہ پورا کاربن ڈائی آکسائڈ نکل جائے۔ یہ پروسیس کو کچھ منٹس تک ریپیٹ کریں۔ اس سے آپ کی باڈی ریلیکس ہوگی اور بلڈ پریشر نارمل رینج میں رہ سکتا ہے۔ اس بریدنگ ایکسرسائز کو ریگولر طور پر کرنا، اسپیشلی اسٹریسفل سچویشنز میں، آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھے گا۔ دھیان رہے، اس سے بہت ہی
آرام آرام سے کرنا ہے تاکہ آپ کمفرٹیبل فیل کریں۔ تو اگر آپ اپنے بلڈ پریشر کو نیچرل طریقے سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا بلکہ آپ کا اوور آل ویل بینگ بھی امپروو ہوگا۔ ہائی بلڈ پریشر کے لمبے عرصے تک رہنے سے ہمارے جسم میں کئی پرابلم ہو سکتی ہیں جو آخر میں سیریس ہیلتھ کنسرن بن سکتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلڈ پریشر کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور کیسے آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے ہارٹ اٹیک۔ ہائی بلڈ پریشر سے دل کی آرٹریز خراب ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کولیسٹرول اور فیٹس کا اکٹھا ہو جانا ایک کامن سی بات ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بلاکیج بن جاتے ہیں اور یہ بلاکیج آخر میں آپ کے دل کے مسلز کو صحیح سے آکسیجن اور نیوٹرینٹس پہنچنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں جس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے سٹروک یعنی کہ لقوہ۔ ہائی بلڈ پریشر سے بلڈ ویسلز میں ڈیمیج ہوتا ہے اور اگر کسی جگہ پہ بلڈ ویسلز برسٹ ہو جائیں یعنی کہ پھٹ جائیں تو بلڈ برین تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ پاتا۔ اس سے برین کو ضرورت کی آکسیجن اور نیوٹرینٹس نہیں ملتے جس کی وجہ سے سٹروک ہو سکتا ہے۔ سٹروک کے اثرات لمبے عرصے تک محسوس نہیں ہوتے لیکن جب ہوتا ہے تو یہ کسی بھی عمر کے شخص کو ہو سکتا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں کڈنی فیلیئرز۔ ہماری کڈنیز یعنی کہ گردے بلڈ کو فلٹر کرتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر ان کی آرٹریز کو نقصان پہنچا کر ان کی فنکشنالٹی کو کمزور کر سکتا ہے۔ اس سے کڈنی فیلیئر یعنی کہ گردے کا کمزور ہو جانا اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ عام طور پر لمبے عرصے تک ہائی بلڈ پریشر سے متاثر ہونے پر آتا ہے۔ پھر آتا ہے ہارٹ فیلیئر۔ ہائی بلڈ پریشر کے اثرات سے دل کے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں جس سے وہ صحیح سے پمپ نہیں کر پاتا۔ آخر میں دل کی ناکامی ہو جاتی ہے اور ہارٹ فیلیئر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے پوری باڈی کو صحیح طرح سے بلڈ پمپ نہیں ملتا جس کی وجہ سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ تھک گئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مشکل لگنے لگتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر اور بھی پرابلمز کو جنم دے سکتا ہے جیسے کہ آئی پرابلمز، سیکشول ڈسفنکشنز اور سرکولیشن پرابلمز۔ ان مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بلڈ پریشر کو ریگولر چیک کرتے رہیں اور اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائس پر عمل کریں۔ اب آتے ہیں اسٹڈی ہارٹ ٹور 2002 کی طرف۔ ایک اہم ریسرچ اسٹڈی ہارٹ ٹور 2002 جو کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز پر مبنی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس ریسرچ کے ذریعے آپ کو سمجھائیں گے کہ کیسے بلڈ پریشر سے بچا جا سکتا ہے۔ اسٹڈی ہارٹ ٹور 2002 ایک ایسی ایکسٹینسو ریسرچ تھی جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کو سمجھنے اور کنٹرول کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ اس میں سائنٹسٹ نے دنیا بھر میں الگ الگ عمروں کے لوگوں میں کارڈیو ویسکولر ہیلتھ پر اثر ڈالنے والے فیکٹرز کو ڈیپلی اینالائز کیا۔ اس ریسرچ کا مقصد تھا کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے کازز اور پریونشن کو سمجھنا تاکہ فیوچر میں ایسے مسائل سے بچنے کے لیے ایفیکٹو میئرز لیے جا سکیں۔ یہ اسٹڈی ویریس ایج گروپس، لائف سٹائلز اینڈ جینیٹکس پری ڈسپوزیشنز پر مبنی تھی تاکہ ایک کمپریہنسو پکچر مل سکے۔ اسٹڈی ہارٹ ٹور 2002 کے کی فائنڈنگز نے ہمارے سمجھنے میں
کئی نئے راستے کھول دیے ہیں۔ اس ریسرچ سے پتہ چلا کہ لائف سٹائل، ڈائٹ اور جینیٹکس کے انٹریکیٹ کنیکشنز کو سمجھ کر ہم اپنی کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کو بہتر بنانے میں کیسے مدد لے سکتے ہیں۔ کی فائنڈنگز میں شامل تھے: آپس میں ملتی جلتی فیملیز میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی اور اچھی ڈائٹ کے اثر سے ہارٹ ہیلتھ میں نوٹیسیبل امپرومنٹ آیا۔ ارلی ڈیٹیکشن اور پریونشن کے لیے ریگولر چیک اپس کا امپورٹنس بڑھا۔ اسٹڈی ہارٹ ٹور 2002 کے نتائج میڈیکل پروفیشنلز، پالیسی میکرز اور کامن پبلک کے لیے لائے گئے۔ اس ریسرچ نے نہ صرف کرنٹ ہیلتھ پریکٹسز کو ویلیڈیٹ کیا ہے بلکہ فیوچر میں ہارٹ ڈیزیزز کے پریونشن اور ٹریٹمنٹ میں نئے اپروچز کی تلاش میں مدد بھی کی ہے۔ آخر میں ہم آپ کو کچھ ایسی ایکسرسائزز بتائیں گے جو آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ ایکسرسائزز نہ صرف سمپل ہیں بلکہ آپ ان کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر کے اپنی اوور آل ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے واکنگ، یعنی کہ پیدل چلنا۔ پھر اس کے بعد آتی ہے سائیکلنگ، یعنی کہ سائیکل چلانا۔ پھر سوئمنگ اور یوگا۔ ریزسٹنس ٹریننگ، یعنی کہ جم میں جا کر ایکسرسائز کرنا ڈمبلز کے ساتھ یا مشینوں کا استعمال کرتے ہوئے۔ یاد رہے، کسی بھی نئی ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ضروری ہے، اسپیشلی اگر آپ آلریڈی کسی کرونک کنڈیشن کا شکار ہیں۔ ان ایکسرسائزز کو ریگولرلی اور کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا امپورٹنٹ ہے تاکہ ان کا میکسیمم بینیفٹ مل سکے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ بلڈ پریشر کیسے بڑھتا ہے، اسے کنٹرول کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر کا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اسٹڈی ہارٹ ٹور 2002 کی روشنی میں کچھ معلومات اور ایکسرسائزز جو آپ کے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کریں گی۔ اگر آپ قدرتی جڑی بوٹیوں سے بنی میڈیسنز کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے ابھی آرڈر کریں یا اپوائنٹمنٹ بک کروائیں۔ یاد رہے، یہ میڈیسنز 100% آرگینک ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونے کے برابر ہیں، اور بڑے حکیم صاحب خود اپنی نگرانی میں تیار کرواتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔